میں آنے والا قریب ہے، لیکن میں سندھو صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ خودی کی انہوں نے بات کی اور اس حوالہ سے ان کا بڑا مشہور زمانہ ایک شعر بھی ہے علامہ صاحب کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ آپ ذرا نزدیک ہو جائیں مائک، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو ان کا جو انہوں نے ایک بات کی کہ تحرک زندگی کا میسج ہے، آپ اس حوالہ سے جو علامہ صاحب کی خودی ہے اسے تحرک زندگی ہی سمجھتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کا جو پیغام میں خودی ہے وہ کوئی اور ہے؟ جی بہت شکریہ ایسا پروگرام ارینج کرنے پر کہ اقبال اور اس طرح کے قومی ہیروز جو ہیں کہ ان کے افکار کی آج اشد ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان اور عوام جو ہیں انہیں اس سے متعارف کروایا جائے۔ خودی دراصل علامہ اقبال نے خودی کا جو ماخذ ہے اقبال کا وہ قرآن و سنت سے لیا ہے۔ اقبال نے دین اسلام سے یہ افکار جو ہے فکر جو ہے یہ لی گئی ہے، اسی لیے آپ انہیں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال۔ اور اس میں علامہ اقبال دراصل دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن میں انسان کو کہا گیا ہے، فضیلت انسان، اشرف المخلوقات، کہ انسان جو ہے اس کے لیے سارا جہاں جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان کو جہاں کے لیے نہیں تخلیق کیا گیا، جہاں جو ہے یہ انسان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور انسان کی منزل جو ہے انتہائی منزل وہ یہی فلسفہ خودی میں علامہ اقبال نے پیش کر دی ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کے 3 مراحل جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ خودی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں پہلا مرحلہ اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ قبول کی جائے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ضبط نفس، یعنی اپنی نفسانی خواہشات جو ہے ان پر کنٹرول کیا جائے، ضبط کیا جائے، اور اس کے بعد انسان خودی کی انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ جو نیابت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصود انسان سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے یہاں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے قوانین نافذ کرنے والا، اور انسان صرف اللہ کے قانون اس صورت میں یہاں نافذ کر سکتا ہے کہ جب وہ خودی کی انتہائی منزل تک پہنچ جائے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب آپ کی عالمانہ گفتگو جاری ہے، لیکن یہ انڈیکیٹر آ رہا ہے کہ وقفہ کا جو ٹائم ہے وہ ہوا جاتا ہے، تو آپ کی گفتگو یہیں سے سنیں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد۔ شکریہ۔ ہر وقت بزی اور